کلپ نمبر 516۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 16 سے لے کے 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ شان نزول، امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ اگر صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے کیونکہ وہ آخرت کے ثواب کا یقین نہ رکھتے تھے۔ اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط جواز ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان شرط قبول ہے۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ ترجمہ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ افمن كان على بينة من ربه، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کے بدلے اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گواہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے مراد قرآن پاک اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو سے مراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل ایمان، اور گواہ سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس روشن دلیل پر اللہ عز و جل کی طرف سے ایک گواہ بھی آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث فرمائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب تورات ان کے لیے پیشوا اور رحمت تھی کہ وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نیز تورات گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی تھی، اور ان اوصاف کے حامل افراد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار اور دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں آگ اس کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، اس دین کے صحیح ہونے اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کر، بے شک یہ تیرے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق ما قبل مذکور آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ سے ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، تو اس بات میں شک نہ کر کہ دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں اس کا وعدہ آگ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کفار کے لیے آگ کا وعدہ ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق اسی آیت کے اس حصے ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعدہ سے ہے۔